السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کر دیا جائے تو کیا یہ نکاح منعقد ہوگا، اور اگر منعقد نہیں ہوگا تو کیا اس کو زنا کہا جائے گا اور اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے، اس مسئلہ میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ عورت جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس کی شادی، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح جو ہے منعقد نہیں ہوگا، اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر لڑکی سیبہ ہے، یعنی بیوہ ہے، مطلقہ ہے، تو اس سے اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کی جائے گی، اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کے بارے میں بھی جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے، یہی قول ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہے اور کنواری ہے تو ایسی لڑکی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس کی زبردستی کہیں شادی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کا نکاح کیا جائے گا تو یہ نکاح باطل ہوگا، اور بعض علماء کے نزدیک اس کی اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہوگا۔ اگر وہ اس نکاح کو باقی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو باقی نہ رکھنا چاہے تو وہ نکاح اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس بات کو بھی اختیار کیا ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا نکاح زبردستی کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات جمہور کی ہی ہے۔ جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر وہ لڑکی بالغ ہے اور کنواری ہے تو اس کا نکاح بھی زبردستی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، نہ باپ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الثیب احق بنفسها من ولیہا والبکر تستاذن فی نفسها واذنها سماعتها، کہ جو عورت بیوہ ہے وہ اپنا نکاح کہیں کرانے کا حق رکھتی ہے، یعنی وہ خود بات کر سکتی ہے، خود نکاح کرا سکتی ہے، اور جو لڑکی ابھی کنواری ہے اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت خاموشی ہوگی، یعنی اگر وہ خاموش بھی رہے تو یہ اس کی اجازت ہوگی۔ صحیح مسلم اور سنن اربع کی جو یعنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اسی طرح اور روایات کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البکر تستاذن فی نفسها، کنواری لڑکی سے مشورہ کیا جائے گا، واذنها سماعتها، اور اگر وہ خاموش بھی رہے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہی تصور ہوگی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تھا کہ کیا لڑکی کا جب نکاح کیا جائے تو اس سے مشورہ کیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم تستامر، ہاں اس سے مشورہ کیا جائے گا۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر لڑکی کنواری ہوگی فإنها تستحیی، تو وہ تو بات کرنے سے بعض دفعہ شرمائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اذنھا اذن ہی سکتت، اگر وہ خاموش بھی رہے تو یہ اس کی طرف سے اس کی اجازت ہی تصور ہوگی۔ اس مفہوم پر اور بھی کئی روایات موجود ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے اجازت لی جائے گی، اس سے مشورہ کیا جائے گا، اس کی زبردستی شادی منعقد نہیں ہوگی۔ اگر اس کا نکاح اس طرح زبردستی کیا جاتا ہے تو یہ منعقد نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک لڑکی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی شکایت کی تھی کہ میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا ہے تو میں وہاں نہیں رہنا چاہتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ قرار دے دیا تھا، ختم کرا دیا تھا، کیونکہ یہ اس لڑکی کی مرضی پر منحصر تھا۔ تو ان ساری روایات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم اس کو زنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن شبہ زنا ضرور کہہ سکتے ہیں، اور یہ
اس لڑکی کی مرضی کے اوپر منحصر ہوگا. اگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تو اپنے آپ یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر اسلامی عدالت ہو تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کو ختم کرا دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح ختم کروا دیا تھا. واللہ عالم بالصواب.